أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، اور ان کے لیے بڑی نرمی والی پاکیزہ اور عزت والی بات کہو، اور ان کے لیے دلی رحمت کا بازو عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ جھکائے رکھو، اور یہ کہو اے پروردگار ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے 2-3 خطبات جمعۃ المبارک میں والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں اس کا ذکر کیا تھا، یعنی اولاد کے والدین کے اوپر حقوق کیا ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ امید ہے کہ والدین اگر ان باتوں کو یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، رحمت فرمائے، یہ اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور دنیا میں تو ٹھنڈک کا ذریعہ بنے اور آخرت میں نجات کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا اس کے ساتھ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اولاد کے اوپر جو والدین کے حقوق ہیں وہ بھی تذکرہ کر دیے جائیں۔ دونوں جانب کا شریعت نے جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اولاد سے بھی کہا ہے کہ والدین کے کچھ حقوق ہیں، اور والدین کو بھی کہا کہ تمہارے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، جیسے بیوی کے شوہر پر اور شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے ہی حقوق ہیں، دوسرے کے کوئی نہیں۔ والد جو ہے یا والدہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ بچے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، ہمارا ادب نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے۔ لیکن شاید کم ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رکھی ہیں؟ اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں کہ میرے والدین ظالم ہیں، اور ہماری جو تربیت کا اور ہماری پرورش کا جو حق ان کے ذمہ ہے وہ ادا نہیں کر رہے، لیکن یہ سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ سیم یہی کنڈیشن جو ہے وہ میاں اور بیوی کے حقوق میں ہے۔ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہی ہیں، اور بیوی میرے حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کرتی اور میری فرما بردار نہیں ہے، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ شوہر ظالم ہے اور وہ ہمیشہ مجھ پر ظلم ہی کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے۔ المہم شریعت نے ہر بندے کے علیحدہ علیحدہ حقوق جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں جو ہے وہ بتلائی۔ اگر ہر فریق اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنی میں ادا کرنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ دوسرے کو بھی راحت پہنچاتا ہے اور خود بھی خوشی محسوس کرتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر جب انسان دوسرے بندے کو راحت اور سکون دینے کے لیے تیار نہیں ہے
تو اس دنیا کا یہ نظام ہے کہ دنیا میں انسان کو پھر خود بھی راحت اور سکون نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میں دونوں فریقوں سے کہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ جو پچھلے خطبات میں نے ذکر کیا ہے ان کی روشنی میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کے حقوق کو جانے اور ان کے فرائض کو جانے کہ ہمارے لیے ان کی بارے میں کس طرح کی خدمت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، تو پھر انشاءاللہ یہ دنیا کا گھر بھی انسان کے لیے جنت کا ماحول جو ہے وہ پیش کر دے گا۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کریں۔ جو آیت مبارکہ میں نے سورۃ اسراء کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد انسان کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان فرما رہے ہیں، اے بچوں، اپنے والدین کا کس قدر خیال کرنا ہے کہ اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ اگر انسان کے اوپر کوئی لاگو ہوتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے حکم دیا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا کس قدر جو ہے وہ اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اولاد جو ہے یہ مقام والدین کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، نہ صرف بدتمیزی پہ انسان اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، بلکہ دھکے دیتا ہے اور مارتا بھی ہے والدین کو، اور بسا اوقات جو ہے وہ گھر سے بھی باہر نکال دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، لوگوں، میری توحید کے بعد سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں اسی طرح کا پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیا۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اب ای الاعمال افضل، سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ اندھیر سویر کر کے نماز کو پڑھنا جو ہے یہ افضل نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ بغیر عذر کے نماز کو وقت گزار کر پڑھنا یہ جائز ہی نہیں اور درست ہی نہیں ہے۔ عذر کی وجہ سے نماز جو ہے وہ لیٹ ہو جائے تو چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بغیر عذر کے انسان کی نماز وقت سے باہر جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے۔ اور پھر آگے مزید ڈیٹیل جو ہے وہ کئی خطبات میں ذکر کیا میں نے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، جماعت کے بغیر بھی ادا نہیں کرنی چاہیے۔ علی کل حال آپ نے فرمایا افضل ترین عمل جو ہے وہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے بعد سب سے بڑا حق اور سب سے افضل عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس سے بڑا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز کے بعد نماز سب سے افضل عمل ہے کیونکہ سب سے بڑا فریضہ ہے، تو اسی طریقے سے اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی۔ قرآن مجید میں اللہ کی توحید کا ذکر کیا، حدیث میں نماز کا ذکر کیا، دونوں ہی گویا کہ اللہ کے حق ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل اور سب سے افضل عمل جو ہے وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا، لوگوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے یا نہیں ناراض ہے۔ دنیا میں انسان بہت سارے معاملات کو دیکھتا ہے،
کہ شاید یہ کام کرنے سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے، یہ کام کرنے سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ کچھ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کچھ لوگ نوافل کا جو ہے وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ حج اور عمرہ زیادہ کرتے ہیں۔ الغرض طرح طرح کے اعمال انسان سر انجام دیتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنا ہے تو والدین کی رضامندی میں تلاش کرنا۔ اگر تمہارے والدین وہ تم سے راضی ہو گئے تو یقیناً تمہارا پروردگار جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہو گئے تو یقیناً تمہارا پروردگار اور تمہارا رب جو ہے وہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج جب انسان اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے تو کبھی نہیں سوچتا کہ ایسا کرنے سے کہیں میرے والدین، میرا رب تو نہیں ناراض ہو جائے گا۔ اگر میں کوئی ایسا نیکی کا کام کر دوں جس سے میرے والدین خوش ہو جائے تو کیا مجھے امید نہیں رکھنی چاہیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سوچتا، مفاد پرست ہے، مطلب پرست ہے۔ مطلب نکلتا ہوا والدین سے نظر آتا ہے تو ساتھ میں جڑا رہتا ہے، جیسے ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے وہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے نیچے گر جاتا ہے اور والدین کے ساتھ ایسا سلوکیات کرتا ہے جیسا حیوانوں کے ساتھ بھی بسا اوقات نہیں کیا جاتا۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا جہان کی جو نعمت آپ چاہیں گے اللہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ کی رضا کے بعد آپ کے لیے تمام معاملات خیر اور برکت کا باعث بن جائیں گے اور بہترین بن جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو یاد رکھیے پھر دنیا میں آپ کو سکھ اور چین کا سانس جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا ذکر کیا، والدہ کا ذکر نہیں کیا۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والدہ کا ذکر نہیں کیا۔ اہل علم نے اس کے دو جواب دیے۔ کہا اس لیے کہ اگر والد کا یہ مقام ہے تو والدہ کا تو بہت ہی زیادہ مقام ہے، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ والد جو ہے وہ کم ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور والدہ جو ہے وہ اولاد کی جانب میں زیادہ ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ مثلا حمل میں وہ 9 مہینے تقریباً جو ہے وہ اپنے بچے کو اٹھائے رکھتی ہے اور کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ مرد جو ہے کبھی بھی ان تکلیفوں کا اور ان اذیتوں کا تصور ہی نہیں کر سکتا دنیا میں کہ ماں جو ہے ایسے دور میں جو ہے وہ گزرتے ہوئے کیا کیا اذیتیں اور کیا کیا صعوبتیں برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ولادت کے وقت میں جو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت میں الغرض اس کی جو ہے وہ اس کی وفاداریاں اولاد کے ساتھ اور اس کے حقوق والے اولاد کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہا اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں کہا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے تو ماں کی رضامندی میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی رضامندی، اور ماں کی ناراضگی میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ پائی۔ لہٰذا یہاں پہ ماں کی عظمت کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، باپ کا تذکرہ کر دیا۔ اور بعض نے یہ بھی جواب دیا کہ والد جو ہے عمومی طور پر زیادہ معاملات کا سامنا اولاد کو والد کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے کام کاج اور آرڈر دینا، فرما برداری کرنا، نافرمانی کرنا، ماں اتنے زیادہ حکم نہیں دیتی۔ وہ تو گھر کے کوئی کام کاج ہوتے ہیں، سبزی لا دو، یہ فلاں چیز جو ہے وہ لے آؤ، یہ فلاں گھر میں جو ہے وہ دے آؤ۔ اس کے علاوہ یا کام کاج کرنا ہے تو تب بھی والد نے حکم دینا ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے تو والد نے بھیجنا ہے، آگے مزید جو ہے وہ کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو اس میں والدین نے جو ہے مشورہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ والد کا ذکر کیا اور والدہ کا ذکر نہیں کیا۔ علی کل حال کوئی بھی سبب ہو، والدہ جو ہے وہ اس میں من باب اولا جو ہے وہ شامل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب صحابی رسول نے یہ سوال کیا تھا
من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تھا امک، تیری والدہ۔ قال ثم من، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ قال امک، کہا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ صحابی نے پھر سوال کیا ثم من، قال امک، تیری والدہ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو ہے وہ حسن سلوک کرو۔ یا رسول اللہ ثم من، پھر کس کا؟ چوتھی مرتبہ جا کر کہا ثم اباک، پھر تیرے والد کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کیا کر اور حسن سلوک کیا کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدہ کا تو بہت زیادہ حق ہے، اس لیے اس کے ساتھ تو سلوک کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو راضی رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والد کو بھی راضی رکھنا ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے جو ہے وہ مقصود ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کس قدر جو ہے وہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلوائے کہ ان کو کہہ دو کہ اگر تمہارے والدین راضی ہیں تو میں راضی ہوں، اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو میں تمہارے ساتھ ناراض ہوں۔ چاہے آپ کا جائیداد کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کا نوکری کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کا بہن بھائیوں کا کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اگر تم لوگوں نے والدین کو ناراض کیا تو یاد رکھو میں ناراض ہو جاؤں گا، اگر تم نے والدین کو جو ہے وہ راضی کر لیا تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت چیز کی خاطر اگر انسان والدین کو ناراض کر دیتا ہے اور اللہ پھر ناراض ہو گیا تو شاید اس سے بڑی انسان کی بدبختی اور بدقسمتی اور بد نصیبی کی کوئی بات نہیں۔ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں ایسی ہیں، یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہیں، آج کسی کے ہاتھ میں ہے تو کل کو آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی کے ہاتھ میں ہے۔ راتوں رات انسان ککھ پتی سے لکھ پتی بنتا ہوا دیر نہیں لگتی ہے، اور راتوں رات انسان جو ہے وہ لکھ پتی سے ککھ پتی بنتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ آگ لگ جاتی ہے دکان کو، بزنس سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، فیکٹری ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان نے لوگوں کا لاکھوں روپیہ دینا ہوتا ہے، انسان مقروض ہو جاتا ہے اور در در کے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور انسان جو ہے وہ ٹکے ٹکے کا محتاج بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے، تھوڑے سے مال کی خاطر ان کو ناراض نہ کرنا۔ اگر تم نے راضی کر دیا تو مال تو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے اور ساری دنیا کو دیتا ہے، وہ تمہیں بھی دے دے گا۔ آج تک کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال کسی کو دے دیا ہو کہ جاؤ تم نے لے لیا ہے تو میرا ہے لیکن میں لڑائی نہیں کرتا، لے جاؤ، اللہ کس پر دیکھا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو محروم کر دیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا صدقہ ہی کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، جاننے والے نہ جاننے والے لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں جھگڑ پڑتا ہے، سمجھتا ہے وہ حق پہ ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ باطل طریقے سے اس کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں لڑائی لڑوں تو سوائے فتنہ فساد کے اور کچھ نہیں بنے گا، وہ بھی ذلیل ہو جائے گا، میں بھی ذلیل ہوگا، ہو سکتا ہے اپنا حق تو لے لوں لیکن خاندان ٹوٹ جائے گا اور ساری زندگی ہم ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ چھوڑیے اس مال کو، اس کی خاطر جو ہے وہ مال قربان کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے زیادہ خوش نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندہ بھی اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس بندے کے لیے جنت میں کے کناروں پہ محل کی ضمانت دیتا ہوں جو انسان جو ہے حق پر ہونے کے باوجود جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو جب چھوڑ دیتا ہے۔ جب آخرت میں یہ جو ہے انسان کو مقام ملتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیوں نہیں دے گا؟ تو لہٰذا والدین کا مقام جو ہے وہ جاننا چاہیے۔ اولاد بھول جاتی ہے، اولاد تو یہی کہتی ہے نا کہ بابا آپ کی عمر اس وقت جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک پاگل پن کی حد تک ہے، اس طرح کا لفظ انسان بول دیتا ہے
آپ تو سٹھائے ہوئے ہیں, آپ کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی. میں نے دنیا دیکھی ہے, میں نے پڑھ لکھ لیا ہے, میں نے بزنس کیا ہے, میں دنیا کو جانتا ہوں. آپ میرے مستقبل کے فیصلے نہ کیا کریں, میری بیوی کے مستقبل کے فیصلے نہ کیا کریں. ہم اپنا مستقبل خود زیادہ جانتے ہیں. یہ انسان جو ہے بڑے زور اور شور سے یہ جملہ جو ہے وہ بسا اوقات بول دیتا ہے, لیکن اسے معلوم نہیں کہ والدین نے تیرے ساتھ کیا کیا. میں نے ابھی ذکر کیا کہ ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور کیا کیا اذیتیں برداشت کی, انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اس کے بدلے چکانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے, اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پیدا ہونے کے وقت جو تکلیفیں اٹھاتی ہے ماں, اس کا تصور نہیں کر سکتی. پھر دودھ پلانے کی مدت میں ماں جو ہے رات کو, آدھی رات کو, سردیوں کے موسم میں بچہ کہہ کر دیتا ہے, بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے, بچہ قضائے حاجت کرتا ہے, بسترا بھر جاتا ہے, کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. ماں کیا کرتی ہے؟ آج کل تو الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ نے بہت فراوانی کر رکھی ہے, پھر بھی ماں تکلیفیں اٹھاتی ہے, کپڑے چینج کرتی ہے, نلاتی ہے, دھلاتی ہے, اور اس کا بسترا صاف کر کے اس کو پرسکون انداز میں پھر جو ہے وہ سلا دیتی ہے, اپنی نیند جو ہے وہ قربان کرتی ہے. اور آج بیٹا سویا ہوا ہے, ماں نے آواز دی, اماں آپ کو اور کوئی کام نہیں آتا, نیند ہی خراب کرنی ہوتی ہے, آپ کو معلوم نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, 2 منٹ تو میں نے سونا تھا. یہ نہیں معلوم کہ ماں تو سارا دن بھی جاگتی رہی ہے اور رات میں بھی ساری چیزیں جاگتی رہی ہے اور تجھے سنبھالتی رہی ہے, اور باپ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جاگتا رہا ہے. تیرے کھانے پینے کا, تیرے علاج معالجے کا, تیرے لباس کا, ہر قسم کا انتظام کیا. تو دنیا میں کوئی شے لے کر نہیں آیا تھا, ایک پینپر باندھنے کے لیے, لنگوٹ باندھنے کے لیے تیرے پاس کپڑا نہیں تھا, والدین نے مہیا کیا. وبالوالدین احسانا, اللہ نے کہا میری توحید کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے. جس طریقے سے میں لوگوں کو رزق دیتا ہوں, میرے بعد والدین اپنی اولاد کو جو ہے وہ رزق دیتے ہیں. جس طریقے سے میں لباس پہناتا ہوں لوگوں کو, پھر میرے بعد انسان کے والدین جو ہے اولاد کو لباس پہناتے ہیں, دوائی, علاج, معالجہ, ہر چیز مہیا کرتے ہیں. الغرض میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک دفعہ, انسان کبھی سوچا کر, تجھے بولنا نہیں آتا تھا, بولنا نہیں آتا تھا, تجھے بولنا بھی اللہ کے بعد جو ہے وہ تیرے والدین نے تجھے سکھایا. تجھے کہا بیٹا کہو ابو جان, امی جان, پڑھو لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. تو آ کرتا تھا تو تیری آ کے اوپر بھی والدین جو ہے وہ خوشیاں مناتے تھے اور جشن مناتے تھے. آج تجھے پیار سے آواز دیتے ہیں تو تجھے زہر لگتی ہے, تجھے تکلیف ہوتی ہے. تو آدھی رات میں اٹھ کر جو ہے وہ آ کرتا تھا تو اس کے اوپر خوشیاں مناتے تھے. پھر جس دن تو بولنا شروع کیا, اس دن والدین کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج ہمارا بیٹا بولنے لگ گیا, آج ہماری بیٹی بولنے لگ گئی ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ والدین مجھے دیا کیا ہے. تجھے چلنا نہیں آتا تھا, چلنا نہیں آتا تھا, والدین نے انگلی پکڑ کر اللہ کی توفیق کے بعد تجھے چلنا جو ہے وہ سکھایا. یہ والدین کا احسان نہیں ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے, انسان اس کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا. تو گرتا تھا پھر تجھے کھڑا کرتے تھے, پھر گرتا تھا پھر تجھے کھڑا کرتے, پھر تجھے سہارا دیتے تھے. تجھے اللہ کے بعد جو ہے وہ چلانے میں اگر کسی نے مدد دی ہے تو تیرے والدین نے دی ہے. انسان کہتا میرے والدین نے دیا کیا ہے؟ ان کے گردن کے اوپر اور ان کی کلپٹی کے اوپر جو ہے وہ پسٹل رکھ دیتا, دو میری جائیداد, دے دو میرا حق. تیرا حق کہاں سے ہے؟ کس نے کہا یہ تیرا حق ہے؟ والد نے کمایا ہے, یہ والد کا ہے. والد اس میں سے اپنی مرضی سے اپنی ذات کے اوپر جتنا خرچ کرے کر سکتا ہے, جتنا تیرے اوپر خرچ کرنا چاہے کر سکتا ہے. جائیداد میں تیرا حق کہاں سے ہے؟ جائیداد میں حق بنتا ہے مرنے کے بعد. زندگی میں اولاد کا جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اولاد جو ہے وہ پسٹل رکھ کر, انگوٹھا رکھ کر گردن کے اوپر دباؤ ڈال کر, دے نہیں تو میں ابھی تیری گردن دباتا ہوں, میرا مال دے. وہ تیرا مال ہے کہاں سے؟
یہ مال تیرے والدین کا ہے، انہوں نے کمایا ہے، تو اپنا کما۔ کیا کبھی والدین نے تیری گردن پہ ہاتھ رکھ کر دبا کر کہا میرا حق دو؟ تیری جائیداد میں میرا بھی حق بنتا ہے۔ اولاد کا حق جو ہے ورثاء کو دینے کے بعد باقی جو مال بچ جاتا ہے بیٹا اور بیٹی لے جاتے ہیں، یہ مرنے کے بعد۔ اسی طرح والد کا بھی حق ہے 1/6، چھٹا حصہ جو ہے وہ والد کا حق ہے اور چھٹا حصہ والدہ کا حق ہے۔ کیا کبھی والد اور والدہ نے اپنی اولاد سے مطالبہ کیا کہ آپ کی جائیداد میں جو ہے وہ مرنے کے بعد 1/6 ہمارا حصہ ہے، اپنی زندگی میں دے دو؟ وہ پسٹل رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پیار محبت سے کہیں تو بھی کہا ہو بیٹا تیری جائیداد میں میرا بھی 1/6 حصہ بنتا ہے، مجھے دے دو۔ کبھی کسی والد نے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا۔ لیکن اولاد سینکڑوں میں سے 90% اولاد ایسی ہے کہ وہ والدین سے زبردستی کہتی ہے کہ ہمارا حق دے دو، زندگی میں دے دو۔ کہا تجھے سارا کچھ والدین نے سکھایا، پڑھنا لکھنا انہوں نے سکھایا، اسکول کالج کا رستہ انہوں نے دکھایا، کاروبار کرنا انہوں نے سکھایا، اور پھر جب تو پڑھ لکھ گیا اور کاروبار کرنا سیکھ گیا، اب تو کہتا ہے کہ میرے والدین نے دیا کیا ہے مجھے؟ والدین کو پتا کیا ہے؟ اگر وہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ بیٹا آپ شادی یہاں نہ کرو یہاں کر لو، کہتا نہ میرا مستقبل انہوں نے بنانا ہے، مستقبل تو میں نے بنایا۔ والدین کی مخالفت میں مستقبل نہیں بنتے۔ میں نے کئی بندوں کو رلتے ہوئے دیکھا ہے جب انہوں نے والدین کی رائے کو جب ٹھکرا دیا۔ ہاں البتہ ایک علیحدہ بات ہے کہ والدین ظلم کر رہے ہوں، اس وقت جو ہے وہ پیار اور محبت سے جو ہے وہ عرض کر سکتا ہے کہ بابا یہ ہمیں ٹھیک نہیں ہے، آپ رشتہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور جگہ پہ کر دیں لیکن یہاں پہ نہ کریں۔ ضد بازی اس وقت بنتی ہے جب والدین بسا اوقات جو ہے وہ صحیح رشتہ دکھاتے ہیں، رشتہ داروں میں دکھاتے ہیں، اور اولاد کی کہیں دوستیاں لگ جاتی ہیں، وہ اچھا رشتہ ہے برا رشتہ ہے، اولاد کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں، اور انسان کہتا ہے میں وہیں پہ شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین ظالم ہیں۔ نہیں، ظالم تو ہے جب تو نے غلط جگہ پہ دوستی لگائی۔ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے، وہ قادیانی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، وہ کرسچین ہے، وہ یہودی ہے، بس میری وہاں پہ لگی، کیا کرسچین سے شادی نہیں کر سکتی؟ اسلام اجازت دیتا ہے۔ وہ بھی کیسے اجازت دیتا ہے؟ ایسے اجازت دیتا ہے، یوں اٹھا کے شادی کر لو۔ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ والدین بھی بسا اوقات ایسے ہی زیادتی کرتے ہیں۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ مالدار نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، بس وہی شادی کرنی ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اگر رشتہ مناسب ہے تو اولاد کو چاہیے والدین کی بات مانے، اگر رشتہ مناسب ہے تو والدین کو چاہیے اولاد کی بات مان لے۔ ضد بازی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ظلم کے معاملے میں بھی میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ کہ ظلم کے معاملے میں بھی والدین کی جو ہے وہ اطاعت کرنی چاہیے، لیکن چلو ظلم کے معاملے میں آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بات کر لیں، آپ حق رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہ وہ بات حق کی کہہ رہے ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ مخالفت کریں، یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا تاجر اور پڑھا لکھا اپ ٹو ڈیٹ، اس نے کہا کہ والدین کہتے ہیں فلاں جگہ پہ شادی کو، کہا میں نہیں کرنی، میری دوست ہے اسکول کی اور کالج کی، میں صرف اسی کے ساتھ شادی کروں۔ نہیں مانی، اپنی مرضی سے جب وہ شادی کر لی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب شادی کر لی تو اس کو کینسر ہو گیا، 20 25 30 سال تک وہ زندہ رہی اور وہ اذیتیں برداشت کرتی تھی، اس کے ساتھ شوہر بھی برداشت کرتا رہا، نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی اور نہ اس سے کبھی سکون کا ساتھ ملا۔ والدین کی رائے کو ٹھکرا دینا اتنا کوئی آسان نہیں ہے۔ بہرحال میں اسی جگہ سے اپنی بات کا انشاءاللہ اگلے جمعے میں آغاز کروں گا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ والدین کے بڑے احسانات ہیں، ان کا جو ہے وہ حسن سلوک کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا اور نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا ہمارا فریضہ بنتا ہے، ایسے ہی والدین کی اطاعت کرنا اولاد کے اوپر بھی جو ہے وہ لازم بنتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نافرمانی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے اور ہمیشہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اطاعت کرنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا جو ہے وہ فرما بردار بنائے، اور جو والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں اولاد کو دعائے خیر کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔